الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر علماء اہل سنت والجماعت کی علماء جماعت، اللہ رب العزت جل شانہ کی بے حد بے شمار کرم و احسان اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار کرم و احسان کہ الحمدللہ آج ہم ایک نورانی عرفانی محفل میں محفل پاک کے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. کافی علماء کرام کی آپ نے اس محفل میں ماشاءاللہ وعظ و خطاب تقریر آپ نے سنی. ابھی بھی ہمارے فاضل نوجوان سے خطاب حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت و رفعت کے تعلق سے اور حضور کے مرتبے شان ہر اعتبار سے حضور کی شان کیا ہے، اللہ پاک نے کیا رکھی ہے، وہ آپ ابھی الحمدللہ اچھے انداز میں اچھے لہجے میں آپ سن رہے تھے. اور اللہ کے فضل سے آپ کافی لوگ ان باتوں کو سمجھ بھی رہے تھے. تو آپ سبھی حضرات کو آج کی اس محفل پاک کے تعلق سے بہت بہت لاکھوں لاکھ مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے آپ کی آج کی یہ محفل، یہ ذکر پاک اور جو بھی نیاز شریف اور خدمت آپ نے کی بستی والوں نے، گاؤں والوں نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے. بہتر سے بہتر بدلہ تھا. تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، سب ایک دو باتیں صرف آپ کو درود پاک کے تعلق سے میں عرض کروں گا. آپ کو یہ جتنے سارے نیک عمل ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، جو بیچارے پڑھتے ہوں گے اللہ کے نیک بندے،
اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. لیکن یہ سب ہم بندوں کا کام ہے. اس کا کام ہے ہم کرتے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ ہم کریں. نماز ہم پڑھیں, روزی ہم رکھیں, مالدار ہوں تو زکوٰۃ ہم دیں, صاحب استطاعت ہوں تو حج ہم پڑھیں. اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق دے تو نفل پڑھیں, تہجد پڑھیں, اشراق پڑھیں, اوابین پڑھیں, توابین پڑھیں, ضحیٰ پڑھیں. جو اللہ توفیق دے ہم عمرے رکھیں, نفلی بھی کرتے, اور بھی خیر خیرات کریں, اللہ کی راہ میں بے خوب خرچ کریں. یہ ہم بندوں کا کام ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے, ایک عمل ایسا ہے جو ہم بندوں کا بھی ہے, خدا کا بھی ہے. ہم بندوں کا بھی ہے, خدا پاک جل شانہ کا. ہم خدا کے شریک کبھی نہیں ہو سکتے. ہم خدا کے شریک کسی کام میں نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لا ہے, اس کے شریک کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن قربان جائیں پیارے نبی کی شان پر, آقا علیہ السلام کی پاک عظمت پر, ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات و اقدس پاک کی عظمت پر قربان جائیں. ایک عمل خدا نے ہمیں ایسا عطا فرمایا جو خود بھی کرتا ہے اور ہم کو بھی شریک ٹھہرائے. تو تم کرو گے نہیں کرو گے؟ پھر اس کے کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے جو مولانا صاحب نے کہا ہے. جو یہ اللہ پاک نے جو ہم کو یہ کام جو عطا فرمایا ہے تو کرو گے تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی. نماز پڑھو یار. نماز ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم حضور کی امتی ہیں. کیا شان بیان ہو رہا تھا ابھی حضور علیہ السلام کا. اس محبوب کی ہم امتی ہیں اور ان کی دامن میں, دامن رحمت میں ہم چھپیں گے انشاءاللہ. ایک روایت ہے حضور علیہ السلام سے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ محبوب ہم امت کو تقسیم کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی, مولا بات تو حق ہے, فرمان تیرا حق ہے, لیکن یہ نمازی, یہ غازی, یہ روزے دار, یہ نیک, یہ سب تیرے تقسیم میں آئے. یہ بیچارے گنہگار جو ہے نا, گنہگار جو کچھ نہیں پاتے وہ مجھے دے دے, میں اپنی کملی میں چھپا دوں. ارے اس نبی کی تم امتی ہو یار, اس نبی کی تم امتی ہو جس نبی نے ایسے موقع پر بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا. یا کیا اس نبی سے ہم وفاداری نہیں کریں گے؟ کیا اس نبی سے ہم کیا, اس نبی کی ذات سے ہم کیا بے وفائی کریں گے؟ نہیں. تو وہ حکم کرے تو ہمیں سر خم تسلیم کرنا پڑے, سر جھکا کے کرنا پڑے. اس لیے دوستو, نوجوانوں, بوڑھوں, خدا کے لیے نماز کے پابند ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرض ہے. یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ مسجد نماز کے لیے نہیں, اور لڑائی کو جھگڑے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں, خدا کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں. مسجدیں تو آج بہت بڑی بڑی بنا لی ہیں, نماز میں ایک صرف عادی بھی نہیں ہوئے. یہ کتنا بستی والوں کا ظلم ہے مسجد پر. بستی والوں کا, محلے والوں کا کتنا ظلم مانا جائے گا. اس لیے دوستو, مسجد اللہ کا گھر آپ نے بنایا ہے, اس کو آباد رکھو گے تو انشاءاللہ آپ بھی آباد رہو گے, تو آپ کا ملک بھی آباد رہے گا. صرف ہم آباد نہیں رہیں گے, ہمارا ملک بھی آباد رہے گا. ہم صحیح طریقے سے ہماری مسجدوں کو, ایک بات میں نکتے کی بتا رہا ہوں, جو جس مذہب کا ہے, جو جس دین کا ہے,
ہے نا، ہمارے ملک ہندوستان اتنا بڑا لمبا چوڑا ہندوستان ملک ہے، اس میں ہر مذہب اور ہر دھرم کا بندہ رہتا ہے، انسان رہتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں، صحیح حقیقت میں جو جس کا دھرم ہے، مذہب دین ہے، اس طریقے سے اپنے دھرم استانوں کو استعمال کریں تو ہمارا ملک چمن ہو جائے، ہمارا ملک چمن ہو جائے۔ ہمارے ملک کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن کیا وہ پیٹ کے پاپرے ہوتے ہیں، پھر پیٹ کے پاپروں میں سب انسان نہ معلوم کیا سے کر بیٹھتا ہے، اپنی نفسانیت میں بیٹھ کر کے نہ معلوم کیا سے کیا کر لیتا ہے۔ اگر اس طریقے سے اپنے مذہب و دین کے مطابق صحیح اور سچے طریقے سے اگر مسئلہ کریں تو ہمارا ملک ہندوستان گلے گلزار ہو جائے، فتنے دور ہو جائیں، گندگیاں دور ہو جائیں، نااتفاقیاں نفرتیں دور ہو جائیں، محبت کے تقاضے پیدا ہو جائیں، اور ظلم و ستم کی ساری یہ چھاونی جو ہے ہمارے ملک سے ختم ہو جائے۔ بس ہم تو یہ چاہتے ہیں، اللہ کرے ہمارا ملک جو ہے امن والا ہو، شانتی والا ہو، بغاوت نہ کرے، کوئی باغی نہ بنے، کوئی ظالم نہ بنے، ایسا بنے جو ہر ایک سے محبت رکھے۔ اس لیے دوستو، یہ مسجدیں، یہ جو عبادت گاہیں جو بنائی گئی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہ استان بنائے گئے۔ اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں اور نمازوں سے اس مبارک گھر خدا کو آباد رکھو۔ اب رہا یہ سوال، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ کس انداز سے خدا پاک جل شانہ اپنی پیاری محبوب کی امت کو توجہ دلا رہا ہے، اس طرح یہ توجہ ہے۔ فرماتا ہے بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون درود رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ کیا حضور صاحب نبی پر وہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی۔ اب یہ توجہ دلا کر کے کہ یہ درود ایک ایسا اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ پاک پروردگار اعلیٰ جل شانہ کو تو ہر نیکی پسند ہے، لیکن جو درود پسند ہے پروردگار اعلیٰ جل شانہ کو، تو رب کے فرماتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب سنو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، دین اسلام کی حق میں ان کی حقانیت کو قبول کرنے والوں، تم بھی درود پڑھو، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، خدا تو فرماتا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر تم درود پڑھو اور بارگاہ مصطفیٰ میں مبالغے سے سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے قید نہیں فرمائی ہمارے لیے کہ درود تمہیں کیسے پڑھنا ہے، بیٹھے پڑھو، کھڑے پڑھو، سوتے پڑھو، نماز میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ جہاں ہمیں منع ہے ان جگہوں کو چھوڑ کر کے ہر جگہ ہر وقت تم درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے لیے البتہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے،
روزے رکھنے کے لیے کچھ دن روزے رکھنے حرام ہے، نہیں رکھ سکتے آپ، تو درود کی منع نہیں ہے، ان وقتوں میں درود پڑھ سکتے، ایسا عمل ہے درود۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسپنا میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کی واحد ایک ہی ڈیوٹی ہے، بارگاہ محبوب میں درود پیش کرنا۔ صبح والے آتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک، شام والے آتے ہیں شام سے لے کر کے صبح تک، پھر قیامت تک ان فرشتوں کو واپس ان کو ٹائم نہیں ملے گا کہ دوبارہ آ کے درود پڑھیں۔ بارگاہ مصطفیٰ ڈیوٹی ہے ان کی۔ کتنے فرشتے ہوں گے بتائیے آپ؟ روکنے والوں تم 1000 روکو لیکن خدا نہیں روکتا، خدا کی ذات تو فرشتوں کی جماعت کو تیار کر کے اپنے محبوب پر درود پڑھواتا ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن سبحان اللہ، آپ تو جب بھی جاؤ، کبھی بھی جاؤ، کس وقت بھی جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ کبھی خالی نہیں رہتا۔ ہم نہیں ہوں گے تو فرشتے ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہوں گے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ درود پاک سے گھومتا رہتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ہم اگر ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ 10 بار ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے، 10 ہمارے صغائر گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ ہمارا گیا کیا گیا ہمارا؟ ایک دفعہ زبان ہلائی، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک، اتنا کیا 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے ملے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، درود پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، کیا درود پاک پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ جنت کے حوض میں وہ اپنے پروں کو بچھاتا ہے۔ ان کے پروں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، سمجھنے کے لیے ہمارے سمجھ میں آ جائے، ایک پر اس کا مشرق جہاں سورج اگتا ہے اور دوسرا پر اس کا جو جہاں سورج ڈوبتا ہے، اتنے ان کے پر ہیں۔ وہ فرشتہ حوض میں، جنت کے حوض میں وہ ڈبکی مارتا ہے۔ کیا مارتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ ڈبکی مارے، ڈبکی مار تو واپس اوپر نکلتا ہے، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک چڑیا تو بارش کے موسم میں سمجھو کہ تھوڑے سے کھڈے میں پانی ہوتا ہے، اس میں نہ کر کے یوں کرتی تو کتنے چھینٹے نکلتے اس میں۔ وہ تو فرشتہ اتنی لمبی ان کی پر وہ جھاڑتا ہے تو اس میں سے لاکھوں نہیں اربوں خربوں اس میں سمجھو کہ پانی کی طبقے نکلتے ہوں گے، تو ہر طبقے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، ہر بوند میں ایک فرشتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتو، جتنے سارے آپ کو میں نے ان پروں کی بوند سے پیدا کیا ہے نا، تم سب جمع ہو کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت مانگو جس نے میرے پیارے نبی پر درود پڑھا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری۔ اب اگر تم باقی رہ جاؤ گے درود پڑھنے میں تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔
اس لیے تیار ہو جانا، درود شریف پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے تیار ہو جانا۔ انشاءاللہ ہم نماز 5 رکعت پڑھیں گے، جیب میں تسبیح رکھیں گے، فجر نماز کے بعد پوری 100 تسبیح، ایک تسبیح 100 دانوں کی ہم درود پاک پڑھیں گے، پھر ہم گھر آئیں گے، چائے پانی پئیں گے، مزدوری کے لیے نکل جائیں گے۔ ظہر نماز کا ٹائم آئے گا، ہم ہر نماز فرض کے بعد ہم سمجھو کہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں گے، پھر ہم جو ہے کوئی وقت آ گیا مغرب کے ٹائم تو 2 تسبیح پڑھ جائیں گے، اس میں کوئی کام کاج ہمارا نہیں ہوگا۔ تو دن میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک امتی کا حق بنتا ہے کہ کم سے کم 500 مرتبہ روزانہ اپنے نبی پر درود پڑھ لیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا قول ہے، ایک عام انسان، ایک عام امتی کا یہ خاص اپنے پر وزن کر لے کہ مجھے 500 مرتبہ صبح شام حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے۔ ارے پڑھ کے تو دیکھو کتنی برکتیں ملیں گی، پڑھ کے تو دیکھو یاد، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت عرض کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا، ہوا نکلتی ہے نا، تو ان ہوا میں سے اللہ تعالیٰ ایک بادل بناتا ہے، ایک بدلی بناتا ہے، چھوٹی بدلی بناتا ہے۔ جب بارش کی موسم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شان اس بدلی کو اس بارش کی موسم میں برسا دیتا ہے۔ تو اس بادل جو درود شریف کے ہوا سے جو بادل بنا، وہ چینٹا اگر کسی پر پڑ جائے تو وہ بندہ دین اسلام والا ہو جائے اور برکت والا ہو جائے۔ اس کو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، اس کو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، اتنی برکت ہے درود پاک میں۔ بتائیے اب کیا کرو گے آپ لوگ؟ وعدہ پکا کرنا، سچا یہ جیو مت کرنا، مہربانی کرنا، سستی چھوڑو، سستی کا وقت نہیں ہے، چستی کا وقت ہے۔ محبت سے رہو، ہر ایک سے محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور کے صدقے میں محبت اتفاق جو ہے ایک بہت برکت والی چیز ہے۔ سستی چھوڑو، ہم لوگوں میں آج کل سستی اتنی آ گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں رہی ہے۔ نوجوان موبائلوں میں کھیلتے ہیں بس 2-2 ڈھائی بجے تک، تو یہ ڈھائی 3 بجے تک جو موبائل میں نوجوان کھیلتے ہیں، تو کیا وہ صبح فجر نماز پڑھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ درود شریف پڑھیں گے؟ فالتو کچھ نہیں، کام نہ کاج، صرف پوری رات دوستوں، بیکار دوستوں کے ساتھ نکمے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی زندگی، اللہ پاک جل شانہ نے رات ایک ہم بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کر کے بنائی ہے، اللہ پاک جس میں ہم آرام کریں، سکون لیں، دل دماغ ہمارے تازے ہو جائیں، لیکن اس جگہ ہمارے نوجوان موبائلوں میں اور گٹکوں میں کھو لیتے ہیں، موبائلوں میں اور گٹکوں میں کھو لیتے ہیں۔ بہت گناہ کا کام ہو رہا ہے، بہت گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ فالتو کوئی مقصد نہیں، 2:30-3 بجے تک ہم جو موبائلوں میں ہماری زندگی خراب کریں، برباد کریں، آنکھیں کمزور ہو جائیں، دماغ دل کمزور ہو جائے، کئی بیماریاں پیدا ہو جائیں، یہ تو الگ جسمانی نقصان اور دوسرا گناہ کا کام ہے۔ کچھ وہی علماء کرام کی پوری جماعت وفد بیٹھا ہوا ہے، ہمارے خطیب صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھو بولا یہ گناہ کا کام نہیں، شراب کا کام تھوڑا ہے۔ 2-2 ڈھائی 3 بجے تک موبائلوں میں گزار دینا اور صبح فجر کی طرح اٹھنا نہیں۔ ماں باپ بیچارے چلا کر کے تھک جائیں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے حضرت وہ بادشاہ بن کر کے اٹھیں گے، بنائیں گے، دھوئیں گے، تو کیا وہ نماز پڑھیں گے، کیا درود پڑھیں گے؟ دوستو خدا کے لیے اس زندگی کو اللہ کی امانت سمجھو، اس کو امین بن کر کے آپ امانت کے طور پہ استعمال کرو، خدا کے لیے تمہاری زندگی بن جائے گی، تم سنور جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی،
وہ حشر کا میدان بھی انشاءاللہ حضور کی برکت سے، حضور کی تابعداری کی برکت سے وہ حشر کا میدان بھی انشاءاللہ ہمارا کامیاب اور سمجھ جائے گا۔ اس لیے ان علت و ذلتوں کو چھوڑو، مہربانی کر کے نوجوانوں خدا کا خوف رکھو، نبی کی محبت رکھو، اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت رکھو۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہماری ہر بات مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود پڑھو پیارے نبی پر، شب و روز نماز پنج گھرنا پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق دے۔ آج کی محفل خدا بند کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بستی والوں نے، جن گاؤں والوں نے یہ مبارک محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حرام کاموں سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام فعلوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، حرام اخلاق سے بچو خدا کے لیے، اللہ کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمارے پیارے نبی کے جو بھی اطوار ہیں، طریقے ان کو اپنا لو، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار آج کی محفل کی برکت سے ہمارے رزق روزی حلال میں اللہ خوب برکت دے، ہم بیماروں کو شفا دے، بے اولاد کو اولاد دے، با اولاد کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح فرمائے۔ ہماری مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ مرضوں، قرضوں، دردوں، آفتوں، بلاؤں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تمام عالم اسلام مسلمانوں کو اللہ خیر فرمائے، ان کی جان، ایمان، مال کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن والا اور چین والا اور شانتی والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔